مجھے ایک صاحب برطانیہ میں ملے، اپنی زندگی کا دکھڑا سنا رہے، کہنے لگے کہ میری اپنی ماموں کے گھر شادی ہوئی اور میں نے اپنی زندگی کے 18 سال اتنی تلخی کے ساتھ گزارے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ 18 سال کہ میری زندگی ازیرن، بچے بھی ہوئے، 3-4 بچے بھی ہو گئے، لیکن زندگی عذاب گزری۔ پھر 18 سال کے بعد بیوی کو عقل آتی، کہتی جی مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا جی میں تجھے معاف کیسے کر دوں، تو نے میری زندگی کے 18 سال ضائع کر دیے، یہ 18 سال مجھے واپس کون دے گا؟ تو میں تو معاف نہیں کرتا تجھے۔ میں نے کہا کبھی اس سے پوچھا یہ اس کا سبب کیا تھا، یہ جو اس کے اندر جو اتنی جو فساد تھا، خرابی تھی، بگاڑ تھا، کس وجہ سے تھا؟ جب پوچھا کہ بھئی یہ خرابی تمہارے اندر کہاں سے آ گئی، اس نے کہا گھر میں ہمارے ماں باپ اسی طرح لڑتے تھے، تو جو ماحول میں نے دیکھا، اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھا، تو میں نے بھی یہاں کے لڑنا شروع کر دیا، میں نے بھی یہاں کے فساد کرنا شروع کر دیا۔ وہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، انسان کی میموری میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے، چلنا شروع ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ کہ جب بچہ 15 17 18 سال 20 سال کی عمر میں پہنچ گیا، اب اس کے بعد وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتی۔ اب تک تو ریکارڈ کر رہا تھا نا، تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ ہیں گھر میں بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں، دروازے پہ کوئی آیا کہا جی بول دو کہ گھر پہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کسی کا فون آیا کہا کہ بچے سے کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اب بظاہر ان کے نزدیک یہ معمولی سی بات ہے، ایک روٹین کی پریکٹس ہے کہ ہو رہی ہے، بس معمولی سی بات ہے، لیکن اس بچے کے اندر وہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی بچہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولے گا۔ اب یہ ماں باپ پریشان ہوں گے کہ ہے یہ بچہ جھوٹ، ہم نے تو کبھی اس کو جھوٹ سکھایا نہیں تھا، تو یہ جھوٹ کیسے بول رہا ہے؟ یہ وہی جھوٹ بول رہا ہے جو آپ نے سکھ کہلوایا تھا، کروایا تھا، اس کے اندر ریکارڈ ہو گیا۔ اب یہ عمر کے اس حصے میں پہنچا ہے، اب اس کے اندر سے وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو گئی، اس لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہیں باہر سے یہ چیز نہیں آئی، اندر سے یہ چیز ملی ہے، ماں باپ کے توسط سے یہ چیز ملی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے معاملے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی کمائی اس کی اولاد ہے، انسان کی شناخت اس کی اولاد ہے، اور یہی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اگر اس اولاد کے اوپر محنت کی، اسے اچھا انسان بنایا، دین سکھایا، دین پہ چلایا، یہ جتنی نیکیاں کرتا رہے گا ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو جس زمین پر محنت کرنی چاہیے یا اس بچے کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہیے، ہم اس سانچے میں نہیں ڈالتے، اور وجہ یہ کہ ہم خود ہی ڈھلے ہوئے نہیں ہیں۔ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم خود اس سانچے کے اندر ڈھلے ہوئے نہیں ہیں، تو بچے کو کیسے ڈھالیں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے جی ہم تو بچے کو کہتے ہیں کہ جی آپ صحبت میں جایا کرو، مجلس میں جایا کرو، لیکن بچہ نہیں آتا۔ میں نے کہا کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ بچے کو لانا چاہتے ہو تو خود آنا شروع کر دو، بچہ بھی پیچھے پیچھے آ جائے گا، لیکن اپنے طور پہ نہیں آئے گا۔ کوئی یہ چاہے کہ بچہ نمازی بن جائے اور ماں باپ نمازی نہ ہو، کوئی چاہے کہ بیوی نمازی بن جائے اور شوہر نمازی نہ ہو، تو بیوی کبھی نمازی نہیں ہوگی۔ یہ تو دونوں کے ملنے سے، دونوں کے عمل کے درست ہونے سے جو ہے، پھر اس کے بعد ان چیزوں کے اندر استحکام آتا ہے اور درستی آتی ہے۔ تو وہی بات حضرت یہاں پہ فرماتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ یہ خالص زمین ہے، اب اس خالص زمین پر جو بیج چاہے بو، جو بیج چاہے بو، بس ویسا ہی اگے گا۔ گندم از گندم برویت جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہ بھئی اگر گندم بوگے تو گندم کی فصل کاٹو گے، اور جو بوگے تو جو کی فصل کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد امید رکھو کہ گندم کی فصل ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو فصل لگاؤ گے وہی تو کاٹو گے نا۔
تو یہ تو دھوکہ ہے کہ لگاؤ جو اور امید رکھو گندم کی کہ گندم کی فصل ملے گی. اس لیے اپنی درستی جو ہے یہ سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی درستی.